الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين شقوا ففي النار۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہے اور جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے۔ اس دنیا رنگوں بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کوئی کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، بڑھیا خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا انتہا کا ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کا بچنے والا انسان سرکشی اور غرور سے بچ چلے گا، خداوند قدوس کے حکم کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اگر چلنا چاہے گا تو پھر ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کر سکو، تمہیں 2 پیر دے گئے تھے تاکہ تم خدا کے مدد کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باقی طاقتوں کو مکاری کو شکست دے سکو اور ہنگے آواز کو بلند کرو، کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو پھر جہنم کی ڈائریکٹ یاد ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ سرمایہ دار مزدوروں کو بھی عقل مند ہو یا بے وقوف، سب کو ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیلو سوچ والوں دورن جائیداد اور زمین دکانوں کو دیا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے لوگ ہماری کام دیں گے، چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی، یہی چیز ہمارے لیے کام آئے گی اور دنیا کا ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، دیکھ حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس گرے مارا، دیکھ حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس گرے مارا، فضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بندیا بیل شپ کیا کونی پلہ سر بھارا، سب ڈاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہم ہمیشہ آرام و سکون سے رہے، وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخرت میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو بد قسمت کہلائیں گے۔ میں ایک شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آج بھی ہو جائے ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جائے ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔